دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بھاری ہے۔ وہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقین کامل سے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، صلہ کی امید انسانوں سے نہیں، اس پاک پروردگار سے رکھیں۔ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی باتیں ہمیشہ سے سنی گئی ہیں عرش پر، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے؟ کیا ہر دن وہ ہمیں نیند سے نہیں جگاتا؟ ہمیں ایک روشن دن دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا؟ ہمیں اتنا کچھ تو اللہ نے دیا ہے جسے ہم شمار بھی نہیں لا سکتے۔ غم اور پریشانی زیادہ دیر نہیں رہتی، بس ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ ہمارا رب وہ ہے جو ہماری اوقات سے سکھ تو دیتا ہے مگر برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ زندگی کسی بھی مرحلے پر مشکل لگے تو اپنے آپ کو دل ہی دل میں یہ جملہ ضرور کہا کریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور مشکل ترین وقت بھی گزر جاتا ہے۔ نہ غربت دائمی ہے، نہ مصیبت لا علاج، نہ غم کو دوام ہے، نہ مشکلات طویل تر۔ ہر تاریک رات کے کنارے پر ایک روشن صبح موجود ہے۔ ہاں، کبھی کبھی بھاری راتیں بہت آہستگی سے گزرتی ہیں، لیکن گزر جاتی ہیں۔ اگر آپ اس وقت کسی بھی ذہنی و جسمانی مشکل میں مبتلا ہیں تو دعا کی طاقت پر یقین رکھیں اور صرف اتنا سوچیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور پھر دیکھیے کتنا جلدی وقت گزرتا ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے، اور جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تمہاری خاموش فریاد سنتا ہے، تمہارے بے رنگ آنسو گنتا ہے، اور تمہاری ہر اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے جو تم نے کسی روتی ہوئی رات میں ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی تھی۔ جب تم دنیا والوں سے امید باندھتے ہو تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یا تو وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر، کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ یہ محض ایک دلاسا نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر وہ آنکھ جو راتوں کو روئی ہے، ہر وہ دل جو کسی درد میں بے چین ہوا ہے، ہر وہ دعا جو خاموشی سے کی گئی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ سب جانتا ہے اور سب کا حساب رکھتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی آسانی آئے گی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار ان قریب کہا ہے۔ ان قریب اس کے وقت کے مطابق ہے، نہ کہ ہماری جلدی کے مطابق۔ وہ وقت جب تمہارا دل مکمل طور پر اس کی طرف جھک جائے، جب تم سیکھ لو کہ ہر دروازہ بند ہونے کے بعد دراصل وہی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ اللہ کا ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو کہ یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے۔
انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی۔ ساری روشنی اللہ کے پاس ہے، سارے حل اس کے پاس ہیں۔ لوگوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں بہار لے آئیں یا خزاں کر دیں۔ جب ساری طاقت اللہ کی ہے اور سارے لوگ اللہ کے ہیں تو اس کے دروازے پر جانا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ جہاں دینے والا سخی اور بے نیاز ہے، وہ در جہاں دے کر جتلایا نہیں جاتا، وہ در جہاں سے بندہ کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ ذرا سوچیں، کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے چنا، آپ کو ان تمام راستوں سے الگ کر دیا جو راستے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتے تھے۔ آپ کو ہر اس چیز سے الگ کیا جو آپ کے لیے بہتر نہ تھی۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے چنا اور خاص کر لیا، آپ کو اس دنیا کی بھیڑ سے نکال کر ان لوگوں میں کر دیا جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں میں سے آپ کو اپنے لیے چنا، اور اللہ کا چناؤ بہت خاص ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں کچھ رکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ سے نہیں چھین سکتی، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر انسان یہ پختہ یقین کر لے تو اس کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں جو اس نے دنیا کے ڈر کی وجہ سے پال رکھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دینے والا تو رب ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنے دل سے دنیا کا خوف نکال دیں اور اس رب کے حکم سے دنیا چلتی ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ زندگی ہر لمحہ عمل کا نام ہے، کوئلہ ہیرا بنتا ہے، پتھر چٹان، لیکن یہ سب وقت کے ساتھ ہوتا ہے، پلک جھپکتے ہی نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک پتھر اپنے اوپر دوسرا پتھر کھڑا نہ ہونے دے تو وہ راستے کی رکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے جسے کوئی بھی ٹھوکر مار کر سائڈ پر کر سکتا ہے۔ اللہ اگر آپ پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، چٹان میں ڈھال رہا ہے۔ اب ہے کسی میں جرأت کہ وہ آپ کو ٹھوکر مار سکے؟ کیا چٹانوں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں؟ نہیں، انہیں سر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے۔ یہ فخر ہے، خود کو چٹان کر لیں کہ آپ کے ساتھ منسلک لوگوں کو آپ پر فخر ہو۔ جب اللہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی
اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں۔ سچ کا اور یقین کا راستہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ دعا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے زمین خرید کر رکھ لی، اب اس کی قیمت بڑھتی جائے گی، اس کی قدر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دعا مانگنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں خط کے جواب آنے کے انتظار کا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے، صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی اصلیت آتی ہے تو وہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب نے آپ کو ایک ایسے شخص سے بچایا جو آپ کے قابل ہی نہ تھا۔ میرا رب جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو لوگ آپ کی کسی کمی کا احساس آپ کو بار بار دلا کر آپ کو ناشکری کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، یقین کریں اگر آپ ان لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی نسبت آپ میں بہتر ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام اللہ کے ہیں ان میں لوگوں کا کیا حق کہ آپ کو طعنہ دیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کی سوچ انہی تک رہے، کبھی بھی کسی کی وجہ سے رب کی ناشکری نہ کریں۔ یقیناً اللہ بہترین مصور ہے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور اتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیے، بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹیں۔ آپ کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں، اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ گھپ اندھیرا ہو اور وہ بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دیں، وہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا
کہ تمہیں لگے گا غم کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ انسان کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مستقبل ابھی بھی بالکل پاک ہے، اور اس کا رب بھی بہت مہربان ہے، جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان دستک دینا بند نہ کر دے۔ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے رابطہ دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے باوجود بھی انکار ہوتا ہے تو پھر بس تڑپتا رہتا ہے۔ جانتے ہو، محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ اور یہ نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، وہ کیوں لوٹ کر آئے گا؟ اور اگر لوٹ کر آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر اندھا یقین کرتا ہے تو اسے اندھا نہ کریں۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آتے ہیں۔
رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تم نے اندازے محبت دیکھی ہے، اندازے وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، اداس ہوں، تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے، اور جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو رب سے رحم کی دعا مانگا کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے۔ مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں تو وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے کرینے ہی بدل دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔